اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ 12ویں پارے کا کچھ حصہ کل کی تفسیر میں آ چکا ہے۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ یوسف سے۔ سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر مشتمل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے وہ محبوب نبی ہیں جن کا تذکرہ پورے قرآن میں صرف اس موقع پر پوری تفصیل کے ساتھ میں آیا ہے۔ باقی صورتوں میں باقی پاروں کے اندر نام آیا ہے، حالات اور ان کے واقعات ذکر نہیں کیے گئے، لیکن اس صورت کے اندر ان کی زندگی کے تمام حالات کو اللہ نے ایک جگہ پر جمع فرما دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام کے واقعات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک انباء الرسل یعنی نبیوں کی خبریں کہ ان کے ساتھ میں کیا کیا واقعات پیش آئے، انہوں نے اپنی قوم کو کیا کیا سمجھایا، قوم نے ان کو کیا جواب دیا، ان پر ایمان لانے والی قوم کا انجام کیا ہوا، ان کی باتوں کو رد کر دینے والی قوم کا انجام کیا ہوا۔ چنانچہ اس سے ٹھیک پہلی سورت سورہ ہود، اس کے اندر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ جو معاملات پیش آئے، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان حضرات انبیاء اور ان کی قوموں کے درمیان جو واقعات پیش آئے ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ میں ذکر فرمایا۔ تو ان واقعات کو کہتے ہیں انباء الرسل، اور واقعات انبیاء کے ایک دوسرے طریقے سے آتے ہیں جہاں کسی نبی کی سیرت، کسی نبی کے کردار کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے، اس نبی کی زندگی میں جو اسباق آپ کو ملتے ہیں ان اسباق کو ہائی لائٹ کرنے اور امت کے سامنے لانا مقصد ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں قصص الانبیاء۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قصص الانبیاء کے قبیل سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ 12ویں پارے کے اندر مکمل ہو جاتا ہے اور دوسرا حصہ 13ویں پارے کے شروع سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے حصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے مشکل حالات کو اللہ نے ذکر کیا ہے، قسم پرسی کی زندگی جو انہوں نے گزاری تھی اس کو ذکر کیا۔ چنانچہ ابتدا یہ ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم کے، اپنے ابا کے سب سے محبوب بیٹے ہیں، یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس محبت کا نقصان یہ ہوا کہ ان کے اپنے بھائی جو ان کے باپ شریک بھائی ہیں، 10 بھائی ہیں، وہ 10 کے 10 حسد کرنے لگے، مخالف ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے جب آپ کا مخالف کوئی بھی ہو، آپ صرف مخالفت کا احساس کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں یا نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جب آپ کو معلوم ہو آپ کو نقصان پہنچانے والا، آپ سے حسد کرنے والا، جلنے والا اور آپ سے دشمنی رکھنے والا خود آپ کا بھائی ہے، تو یہاں مخالفت اور دشمنی کا احساس ایک الگ چیز ہے، اور دشمن کے، مخالف کے اپنا بھائی ہونے کا احساس اس سے کہیں زیادہ برا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ میرے خود کے بھائی مجھ سے حسد کرتے ہیں تو پہلے آزمائش ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بحال رکھتے ہیں، غلط راستے پر نہیں جاتے ہیں۔ پھر ان بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا، اور کنواں بھی ایسا جہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے، اس کنویں کے اندر تاکہ وہیں رہ کر کے مر جائیں، لیکن اللہ کی رحمت کے قافلے کا گزر ہوا اور اس قافلے کے لوگوں نے نکال لیا۔ یہ رحمت کے آثار تھے کہ اتنے میں بھائی وہاں موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا غلام ہے جو ہم سے بھاگ گیا تھا، اس لیے ہم اس کو رکھنا نہیں چاہتے، تم رکھنا چاہتے پیسے دو۔ تیسرا صدمہ، حسد ایک صدمہ، بھائیوں کا ایک کنویں کے اندر چھوڑ دینا دوسرا صدمہ، انہی بھائیوں کا اپنے سگے بھائی یا باپ شریک بھائی جو ایک تھالی میں کھاتے ہیں، ان بھائیوں کے ذریعے ایک غلام کی طرح قیمت لگا کر بیچ دینا تیسرا صدمہ، جو بہت گہرا صدمہ تھا۔
لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام بہکتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد باقاعدہ مصر کے بازار میں ایک غلام کی حیثیت سے بولی لگنا، عزیز مصر کا ان کو خرید لینا، اور خریدنے کے بعد ایک بڑی آزمائش یہاں اس گھر کے اندر ہے کہ جب پرورش پاتے ہیں، پرورش پا کر جوان ہوتے ہیں، تو اسی گھر کی سب سے معزز خاتون مصر کے گورنر کی بیوی ان کو جھانسا دیتی ہے، اپنی طرف رغبت دلاتی ہے۔ ایک بڑا امتحان یہ ہے، آج کل ہمارے نوجوانوں کے بہکنے کے جہاں بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی طاقتور خاتون نے دعوت دی ہے، جس کی سیاسی اعتبار سے پکڑ ہے، سماجی اعتبار سے پکڑ ہے، یا پیسے کے اعتبار سے وہ مضبوط ہے، یا اس کے پاس جا کر ان نوجوانوں کو اسے خوش رکھنے میں اپنا فیوچر سیکور نظر آتا ہے، تو یہ ایک سبب بنتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، گورنر کی بیوی ہے اور ایسا موقع میسر کہ کسی کو شک و شبہ نہ ہو، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بن جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جس شخص نے میری ایسی تربیت کی ہو، جس کا میں نے نمک کھایا ہو، اپنی زبان میں ہم بولے تو، اس شخص کے ساتھ خیانت میں نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یہاں جب ذکر کیا، اس خاص منظر کو، تو قرآن کے الفاظ کو آپ دیکھیں اور رشک کریں۔ اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہم یوسف علیہ السلام سے برائی کو دور کر رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام برائی کے قریب نہیں جا رہے ہیں، برائی اس عورت کی شکل میں یوسف علیہ السلام کے سر پر مسلط ہو رہی ہے، تو ہم اس برائی کو دور کر رہے ہیں۔ ہمارا بندہ بالکل پاک صاف ہے، اس کا کردار کسی شک و شبہے کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ فوراً کا انہو من عبادنا المخلصین، ہمارے ان بندوں میں ہیں جس کو ہم نے نبوت کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو یہ ایک آزمائش، یہاں ابھی آزمائش اس معنی کر بند کمروں کے اندر ایک عورت نے ترغیب دی ہے، لیکن یہ آزمائش اللہ نے اور بڑی کر دی کہ جب مصر کی عورتوں کو پتہ چلا کہ اس گھر کے اندر یہ ماحول بنا ہوا ہے، انہوں نے عزیز مصر کی بیوی پر تہمتیں لگانا شروع کی۔ اس نے تمام خواتین کی دعوت کی کہ دیکھو میں بلا وجہ کے فریفتہ نہیں ہوں۔ جب وہ تمام خواتین آئی، ان کا ایک مجمع بن گیا، دسترخوان سج گیا، سب کی سب مل کر کے دعوت دیتی ہے کہ اچھا موقع ہے، وصول کر لے، اور ساتھ میں دھمکی بھی دیتی ہے، اگر تو نے ہماری بات نہ مانی تو تجھے قید میں ڈال دیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا، یا تو ایک گناہ کر اور آزادی کی عیاشی کی زندگی گزار، اور یا تو پھر جیل کی ہوا کھا۔ آپ جانتے ہیں ایک آدمی پر ایک تہمت لگے اور اس کو سزا مل جائے تو لوگوں میں یہ غلط فہمی بہت اچھے سے پھیلتی ہے کہ یقیناً یہی مجرم ہے۔ تو ایک بدنما داغ بھی لگنے والا ہے، اور جیل میں کیا ہوگا پتہ نہیں ہے، اور جیل اس ملک کی ہے جہاں کوئی اپنا رشتہ دار نہیں ہے، یعنی ساری زندگی جیل میں گلنا سڑنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے باوجود کہتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ کیریکٹر لوگوں کی نظر میں خراب ہو فرق نہیں پڑتا ہے، تیری نظر میں خراب ہو گیا کسی لائق نہیں ہوں، اس سے میری حفاظت فرما، تو مجھے جیل میں ڈال دے مجھے چلے گا۔ یوسف علیہ السلام کا کردار یہ ہے کہ آپ انتہائی تنگی میں جانے کے باوجود اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر جب جیل میں چلے گئے، وہاں بھی اللہ کے کام کو نہیں بھولے، اور لوگوں کے لیے اللہ کا قرب انہوں نے آسان کر دیا، اللہ کے قریب لے آئے، ان کو اللہ کی پہچان کرانے کی پوری کوشش کی۔ الغرض انہوں نے جب اپنے کردار کو نبھایا، اللہ سے اپنے تعلق کو بحال رکھنے میں اپنی انت تک کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا صلہ دیا۔ یہ تھے مصر کے گورنر کے گھر میں، اللہ تعالیٰ نے مصر کے بادشاہ کو خواب دکھایا، جو خواب ان کی رہائی کا سبب بنا۔ خواب کے اندر جو کچھ اس نے دیکھا، اس نے تعبیر جاننے کی کوشش کی، اس کے آس پاس جتنے تعبیر کے ماہر ہو سکتے تھے سب کو تعبیر سمجھ میں نہیں آئی۔ آخر میں جیل کے ایک ساتھی نے بادشاہ کو بتایا کہ وہاں ایک نوجوان ہے جو اس طرح کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تک تمہارے ملک میں قحط پڑنے والا ہے، اور اس سے پہلے کے 7 سال بڑے بہترین ہونے والے ہیں، یعنی 14 سال کا امتحان ہے۔
پہلے 7 سال میں خوب فراوانی کے ساتھ میں غلہ پیدا ہوگا اور اس کے بعد 7 آنے والے سالوں کے اندر بہت زیادہ قحط پڑے گا۔ اب آپ اپنے زمانے کے حالات کا جائزہ لیں کہ ان حالات میں جب آپ نے کرونا کے دن دیکھے ہیں، ایک گھر وہ ہے جہاں نمک کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور دوسرا گھر وہ ہے جس کے اندر آٹا نہیں ہے، یعنی جس کے پاس سہولتیں مہیا ہیں وہ ذخیرے پر ذخیرے لگا کرے گا، اور جس کے پاس میں اسباب فراہم نہیں ہے وہ بھوکا مرے گا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ تعبیر سجھائی، اس نبی نے بادشاہ کو یہ تعبیر بتائی اور تدبیر بھی بتائی کہ آپ کو اس طریقے سے غلے کو اسٹاک بھی کرنا ہے، لوگوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہے، اور پھر بعد میں اس کو مقدار کے مطابق دیتے رہنا ہے۔ چنانچہ اگر آپ پیسوں کو دیکھیں گے تو جس کے پاس جتنا پیسہ قحط سالی میں اتنا غلہ دیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، پیسوں کے حساب سے نہیں ہے، آدمی آؤ، ہر آدمی کی تعداد کے اعتبار سے کہ اس کے خاندان میں اتنے لوگ ہیں اتنا غلہ دیا جائے گا، پیسوں کو دیکھ کر کے نہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ تدبیر بادشاہ کو سجائی، بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام پسند آ گئے، اس نے کہا کہ ان کی رہائی ہونی چاہیے۔ جو شخص رہائی کا پروانہ لے کر کے آیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا جا کر بادشاہ کو کہو ان عورتوں کے حال کی تحقیق کریں جن کی وجہ سے میں جیل میں ہوں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں بہت پاک دامن ہوں، مقصد یہ ہے کل مجھے دین کی دعوت دینی ہے، مقصد یہ ہے کہ مجھے کل لوگوں کو اللہ کا دین پہنچانا ہے، پہچان کرانی ہے۔ تو جب آپ پر داغ ہوگا کون آپ کی بات کا اعتبار کرے گا؟ اس لیے یوسف علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ پہلے میری حالت صاف ہونی چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ نے تحقیق کرائی، تمام عورتوں نے اعتراف کیا غلطی ہماری تھی، عزیز مصر کی بیوی نے بھی اعتراف کیا غلطی میری تھی، اب تو حق ظاہر ہو ہی چکا ہے، اب کیا بات چھپانی ہے۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار بالکل پاک صاف ستھرا لوگوں کی نظروں میں آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے در حقیقت یہ پورا سائیکل چلایا تھا۔ بھائیوں کے اندر حسد کا پیدا کرنا، بھائیوں کا کنویں میں ڈالنا، کنویں سے نکل کر مصر کے بازاروں میں فروخت ہونا، وہاں سے عزیز مصر کے گھر میں چلا جانا، یہ پورا نظام اللہ کی طرف سے طے تھا تاکہ کل ان کو مصر کی حکومت مل سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ حکومت ان کو دی۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، مصر کی سرزمین میں اس طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کے قدم جمائے ہیں۔ تو یہ پہلا حصہ ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا۔ اتنی آزمائشوں میں کہیں بھی لڑکھڑاتے نہیں ہیں، کہیں بھی پھسلتے نہیں ہیں، کہیں بھی ناشکری نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی تو اتنی بہترین انداز میں اس نظام کو چلایا ہے جو بادشاہ نے ان کے حوالے کیا تھا، ہر ایک آدمی کو غلہ پہنچا، یہاں تک کہ یہ قحط جو مصر میں پڑا، مصر سے آگے بڑھ کر شام میں پڑا، اور شام کے علاقے کنعان میں جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان آباد تھا وہاں پڑا۔ ان لوگوں کو بھی غلے کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی مصر آئے ہیں غلہ لینے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کل جو 10 تھے اور بنیامین 11 تھے، لیکن بنیامین کو ان کے والد نے نہیں بھیجا، تمہارے اوپر بھروسہ نہیں ہے، میرا ایک بیٹا جو تمہاری سگی ماں سے نہیں تھا تمہارے ساتھ گیا، تم نے ضائع کیا ہے، یہ نہیں جائے گا، تم جاؤ۔ جب وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، یوسف علیہ السلام دیکھتے ہی پہچان گئے۔ بھائیوں کو بھی شبہ تو ہوا کہ کچھ شکل ملتی جلتی ہے، بچپن میں الگ ہوئے تھے، اب وہ نوجوان ہیں تو شکل ملتی جلتی ہے، لیکن ایک مضبوط عہدے پر فائز شخص سے یہ پوچھ لینا کہ آپ کون ہے ایک مشکل کام ہے، اور بغیر تحقیق کے صحیح پہچان کرنا یہ بھی ایک مشکل کام ہے، اس لیے وہ خاموش رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے حالات کی تحقیق کی تو انہوں نے بتایا کہ غلے کی ضرورت ہمیں زیادہ کی ہے، ہمارے والد گھر پہ موجود ہے، ہمارا ایک بھائی گھر پہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بات نکلی تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارا ایک بھائی تھا جو ہم سے بچھڑ گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور یہ کہا کہ اپنے اس بھائی کو لے کر کے آنا ہے جو گھر پہ موجود ہے، ورنہ تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا۔ یہ اصل میں اللہ کی طرف سے دوسری تدبیر شروع ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا خاندان کیسے مصر میں آئے۔
اس لیے جب وہ بھائی گھر پر پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جو کل مال ہم لے کر کے گئے تھے، جس سے غلہ خریدنا تھا، وہ بھی واپس ہے، غلہ بھی موجود ہے، اپنے ابا کی خوشامد کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اگر ہم ان کو نہ لے کر کے گئے غلہ نہیں ملے گا۔ ان کے والد صاحب اپنے بیٹوں کو، سارے بیٹوں کو بھیج دیتے ہیں، لیکن وعدہ لیتے ہیں اس کو واپس لے کر آؤ گے۔ جب آپ کسی سے اس طرح کا وعدہ کریں میری فلاں چیز گم نہیں ہونی چاہیے، تو آپ ایک طرفہ عہد لیتے ہیں یہ کام ضرور پورا کرو گے، لیکن یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جانتے ہیں کہ حادثات بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہا لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، ضرور واپس لے کر کے آؤ گے بنیامین کو۔ کوئی حادثہ پیش آ گیا، ان کا انتقال ہو گیا، کسی مصیبت میں گر گئے، تو اس صورت میں تم سے عہد نہیں لے رہا ہوں، لیکن حالات اچھے رہے، اپنی طرف سے غلطی کر کے تم ان کو چھوڑ کر کے نہیں آؤ گے۔ الغرض جب یہ تمام بھائی مصر میں پہنچے، یوسف علیہ السلام نے ایک انتظام کیا کہ وہ پیمانہ جس سے غلہ دے رہے تھے ان کے برتن، ان کے غلے کے اندر چھپا دیا، لیکن ساتھ ہی بتا دیا ہم یہ کرنے والے ہیں۔ اور یہ حقیقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان صاحبزادوں کے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہاں جو نظام تھا اس کے مطابق بنیامین کو روکنے کی تدبیر تھی کہ جس کے چوری ثابت ہو جائے وہ قیدی بنتا ہے، تو یہ جرم ثابت ہوگا تو بنیامین قیدی بنیں گے اور بعد میں ہم ان کو اپنے پاس میں رکھ لیں گے۔ الغرض اس طرح بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس میں رہے، اور رہنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے، بنیامین بچھڑ گئے۔ ان 10 بھائیوں میں ایک بڑا بھائی جو انتہائی باغیرت تھا اور وہ جانتا تھا ہم نے پہلے غلطی کی ہے، اس مرتبہ پھر غلطی ہو رہی ہے، اور باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں تو جواب کیا دوں گا، اس لیے وہ بھی شرمندہ ہوا اور کہنے لگا جب تک اپنے بھائی کو نہیں لے لیتا میں واپس نہیں آؤں گا۔ تو اس طرح یہ بھی وہاں پر رہ گیا۔ ایک باپ کے 3 بیٹے ایک ساتھ ضائع ہونے لگے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے جب کسی بڑے حادثے کا آپ شکار ہوں۔ پہلا عمل جو یعقوب علیہ السلام نے کیا، فصبر جمیل، ایسا صبر جس کے لیے کوئی شکایت زبان پر نہ آئے۔ کسی کے سامنے رونا دھونا نہیں ہے، اللہ کے سامنے رونا دھونا ہے اور اپنے دل کو تھام کر کے رکھنا ہے۔ پہلا کام یہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے، یہ ایک کام ہے صبر کریں، اور دوسرا کام ہے عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اگر کوئی چیز آپ کی ضائع ہوئی ہے تو امید اللہ کی ذات سے رکھنی ہے۔ آپ کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی ہے، آپ جانتے ہیں تقدیر ایک اچھی چیز ہے، تقدیر کا حاصل یہ نعمت اگر ملنی ہوگی اللہ نے طے کر رکھا ہے ضرور ملے گی، اور مل کر ضائع ہونی ہوگی ضرور ہوگی۔ آپ کتنے ہی مضبوط لوکرز کے اندر اپنا سامان رکھ لیں، اللہ نے طے کر دیا ہے ضائع ہونا ہے تو وہ ضائع ہوگا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے فیصلے پر یقین کریں۔ جب آپ صبر کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اللہ نے یہی مقدر کیا تھا تو آپ کا دل ہلکا ہوگا۔ آپ اس حادثے کو پہلے سے پلانڈ حادثہ سمجھ کر کے کہ اللہ کی طرف سے طے شدہ حادثہ ہے، آپ اپنے دل کو ہلکا کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا ہے کہ جو ہوا اس پر آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں۔ تیسرا قدم ہے فتحسسوا من یوسف، جو چیز آپ کی ضائع ہو جائے اس کی تحقیق کرو، تلاش کرو، لیکن سب سے پہلا کام ریلیکس ہونے کی کوشش کرو، ماحول کو نارمل کرنے کی کوشش کرو، تاکہ آپ پینک ہو کر، آپ کے گھر والے پینک ہو کر کسی بڑے دوسرے حادثے کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس لیے حالات کو قابو میں رکھنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ تحقیقات بھی کرنی ہے، تلاش اور جستجو بھی بڑے اعلیٰ لیول پر جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے گریہ گزاری کرنی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، دعائیں کرنی ہے اللہ سے، رحمتیں مانگنی ہے اللہ سے۔ جب یہ چاروں کام ہوئے تو نتیجہ اللہ تعالیٰ نے تینوں بیٹے ملا دیے، اور ملانے کا طریقہ اللہ نے یہاں پر بتایا کہ جب یہ حضرات آخری مرتبہ جب آئے ہیں غلہ لینے کے لیے، چونکہ ایک مرتبہ کا غلہ ختم ہوتا تو دوبارہ آنا ہوتا ہے، دوبارہ آتے ہیں، تیبارہ آتے ہیں، تو اس مرتبہ جب آئے، آ کر انہوں نے اپنے دکھڑے سنائے کہ اے یوسف، یہ عزیز مصر، یوسف کو نہیں جانتے ہیں، اے عزیز مصر، ہمارے گھر کے حالات بہت تنگ ہیں، ہمارے گھر میں اس وقت فاقوں کی نوبت آنے والی ہے، مختصر سی جمع پونجی تھی وہی لائے ہیں، اس کو آپ لے لیں، بس یہ سمجھے کہ آپ نے اپنی طرف سے فضل کر رہے ہیں۔ اب جب بھائی آپ کے سامنے اپنے گھر کی تنگیاں بیان کریں اور آپ کے اندر انسانیت زندہ ہو
آپ اپنے آپ کو زیادہ دیر تک چھپا نہیں سکتے، اس لیے فوراً کہنے لگے تمہیں پتہ ہے یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ یوسف کا نام ان کی زبان پر، اور پہلے سے شکوک و شبہات ذہن میں، فوراً کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ ہی یوسف ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے ان کو حقیقت بتائی کہ میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین یہ میرے بھائی ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے حفاظت دی ہے، اور اللہ ہر اس شخص کے ساتھ میں یہ معاملہ کرتا ہے، ہر اس شخص کی حفاظت کرتا ہے، اس شخص کو نوازتا ہے، رحمتیں اس پر برساتا ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، مشکلات میں صبر کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی، اور تم بھی بے فکر ہو جاؤ، میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا۔ یہ اس واقعے کے بہت سے اسباق ہمارے سامنے آ چکے ہیں، لیکن دوسرا بڑا سبق ہے، ایک آپ تنگی کے حالات میں خود کو خدا سے دور نہ کریں، دوسرا سبق یہ جن لوگوں نے تکلیف میں آپ کو ستایا ہے ان سے انتقام کی طرف جانے کے بجائے معاف کر دیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو معاف کیا تھا جنہوں نے انفرادی طور پر ہر آدمی نے الگ الگ تکلیفیں اللہ کے رسول کو دی تھی، اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور آپ کی عزت کو اچھالنے کے لیے جو وہ کر سکتے تھے، آپ کو ذہنی اذیتیں پہنچانے کے لیے، جسمانی تکلیفیں پہنچانے کے لیے جو کر سکتے تھے مکے والوں نے سب کیا۔ جب اللہ کے رسول کو اختیار مل گیا، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے پکڑ کرنے والا نہیں ہوں۔ تو یہ ایک با کردار شخص کی علامت ہے کہ آپ کا دشمن آپ کے شکنجے میں آ جائے، آپ معاف کر دیں۔ ایک شخص جب اللہ کے رسول کی گردن پر تلوار تان کر کے کھڑا ہے کہ بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، آپ بڑے اطمینان سے کہتے ہیں کہ اللہ، جب یہ زبان سے نکلتا ہے تلوار چھوٹ جاتی ہے، اب اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تلوار ہے، اب اس سے پوچھتے ہیں تجھے کون بچائے گا، وہ ہاتھ پیر مارتا ہے، اللہ کے رسول معاف کر دیتے ہیں۔ تو آپ ہمیشہ انتقام کی طرف نہ جائیں، جب آپ معاف کریں گے آپ کے لیے محبتوں کے راستے مزید کھلیں گے، ہمدرد پیدا ہوں گے آپ کے لیے۔ اس لیے سبق ہے ہمارے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ الغرض وہ بھائی وہاں سے واپس گئے، اپنے ابا کو لے کر کے آئے، اور آنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کا بڑا اعزاز کیا اور یہ بتایا کہ جو خواب میں نے شروع میں دیکھا تھا یہ اس کی تعبیر ہے، اللہ نے ہماری حفاظت کی ہے، شیطان نے ہمارے دلوں میں حسد، کینہ، بغض، عداوت ڈالی تھی، اللہ نے اس کو ہمارے دلوں سے دور کر دیا ہے، اور ہم تمام بھائیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ چیر و شکر بنا دیا ہے۔ یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، اور یہ بہت سے اسباق ہیں جن میں سے بنیادی سبق دو، مشکلات میں آپ کو اللہ سے تعلق توڑنا نہیں ہے، کمزور نہیں کرنا ہے، دنیاوی اسباق پر بھروسہ نہیں ٹکا دینا ہے، اور آسانیاں آنے کے بعد انتقام لینے کے بجائے عفو و درگزر کو تھامنا چاہیے۔ دوسری سورت 13ویں پارے کی سورت الرعد ہے، جس میں اللہ نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی دلیلیں ذکر کی ہیں، ایسی نعمتیں اور احسانات اللہ نے یاد دلائے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے اندر احساس ہو وہ اللہ پر ایمان لائے، وہ اللہ کی رحمتوں کی، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے، لیکن اگر اس میں احساس ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کہتا ہے پکارتے رہو، ہم بھی سنیں گے نہیں، ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ان کافروں کی پکار کا کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی، ان بندوں کی جو عقل مند ہیں، ان کی کچھ صفات اللہ نے ذکر فرمائی ہیں کہ یہ لوگ عقل مند ہیں۔ حقیقت میں ایک جو اپنا عہد نبھاتا ہے، کسی کو زبان دے دی اس کی پاسداری کرتا ہے، اور عہد نبھانے والے کا کاروبار ترقی کرتا ہے۔ اس کو آپ اپنے کاروبار میں اپلائی کر کے دیکھیں، جب لوگ آپ پر اعتماد کریں گے آپ کے کسٹمر بڑھیں گے، اور کسٹمر بڑھیں گے آپ کے پاس جو مال ہے وہ گھومنا چالو ہونا، ادھر سے جانا ادھر سے آنا، یہ سلسلہ شروع ہوگا، اسی سے تو تجارت کی برکت ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے کاروبار میں کسی بھی معاملے کے اندر لوگوں کا اعتماد چاہیے، اپنے معاہدے کو نبھائیں۔ تو پہلی خوبی عقل والوں کی یہ، اور خاص طور سے اللہ سے جو عہد کر لیا اس کو نبھائیں، اس کو توڑے نہیں۔ جو رشتے اللہ نے دے دیے ان رشتوں کی قدر کریں، اپنے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ رشتہ داریاں جوڑنا عقل مندوں کا کام ہے، اور لیکن جب آپ رشتہ داریوں کو جوڑیں گے تو مشکلات آئیں گی، آپ ان کو برداشت کریں۔ اپنے رشتہ دار کو ستائیں گے تو یخشون ربہم، خدا کا خوف ذہن میں رکھیں، اللہ کو ایک دن جواب دینا ہے یہ ذہن میں رکھیں، اور جب آپ کے رشتہ دار آپ کو ستائیں تو آپ صبر کریں اور نمازیں قائم کریں، اللہ کے حقوق ادا کریں۔ جو اللہ نے مال دیا ہے اس کو آپ چوری چھپے علی الاعلان ہر طرح سے خرچ کریں۔ کوئی آپ کو ستائے آپ اچھائی کے ساتھ اس کا جواب دیں،
कितना भी नालायक होगा, एक न एक दिन दिल में एहसास होगा और वो आपके एहसान के सामने गर्दन झुकाएगा। इसलिए हमेशा बुराई के बदले में बुराई करने के बजाय कभी एहसान भी करके देखें। इसी तरह अल्लाह ने इन लोगों का अंजाम बताया, जो ये नेक काम करते हैं अल्लाह उनको जन्नतें देगा। और उन जन्नतों में कौन दाखिल होंगे ये भी, और जो लायक हैं इनकी औलाद में वो भी, सारे बाप दादा आल औलाद सब जन्नत में जाएंगे अगर ईमान उनके पास में है। और बाप बेटे के पास में ईमान है, एक का अमल कमजोर है उसको निचले हिस्से में रहना है जन्नत के, एक का अमल बहुत अच्छा है उसको बीच वाली जन्नत मिलने वाली है। अल्लाह कहेगा दोनों एक दूसरे से अलग रहकर क्या खुश होंगे, जा कमजोर वाला भी अच्छे वाले के पास में चला जा। अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, 27वें पारे में आ रहा है। अलगरज अकल वालों की ये खूबियां हैं। और जो लोग अल्लाह के अहद को तोड़ देते हैं, रिश्तों को तोड़ते हैं, निभाते नहीं हैं, फसाद फैलाते हैं, इन लोगों पर अल्लाह की लानत है और आखिरत का बुरा अंजाम है। जब आप अपने रिश्तेदारों को सताते हैं, आम तौर से उसके पीछे माली मफादात जुड़े होते हैं। अल्लाह कहता है रिश्तों को निभाओ, एक दूसरे के हुकूक अदा करो। जिस माल के लालच में तुम पड़ रहे हो वो इस दुनिया का है, और दुनिया के माल की अल्लाह के यहाँ कोई भी हैसियत नहीं है, एक मामूली सा सामान है। आखिरत में अल्लाह जो कुछ तुम्हें देगा वो इससे कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ है। उसके बाद अगली सूरत है 13वें पारे की सूरह इब्राहिम। सूरह इब्राहिम में अल्लाह ताला ने गुज़श्ता उम्मतों के कुछ हालात को जिक्र किया है, आखिरत के हालात को जिक्र किया है, लेकिन शुरू में हमें बताया कि अल्लाह तुम्हें हिदायत देना चाहता है। अल्लाह कुरान करीम को इसलिए नाजिल करता है ताकि तुम आखिरत को समझ सको, अपने मकसद को समझ सको, अल्लाह की नाफरमानियों से अपने आप को बचा सको। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ने सूरत में जिक्र किया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह की रहमत से उम्मीद ऐसे रखो जैसे इब्राहिम को थी। कैसे भरोसा था? मक्के का वो इलाका जहां आबादी नहीं है, जहां पानी नहीं है, जहां ग़िज़ा तो छोड़े घास तक नहीं है कि सूखी घास खा करके कोई गुजारा कर सके, वो भी नहीं है। कोई इंसान कोई जानवर दूर दूर तक नजर नहीं आता है। अल्लाह का हुक्म होता है कि अपने उस बेटे को जो बुढ़ापे में पैदा हुआ है, अपनी उस बीवी को जो इंतहाई चहेती और लाडली है, इन दोनों माँ बेटे को वहां छोड़ करके आओ। अल्लाह का हुक्म है, फौरन कुर्बानी के लिए तैयार हो जाते हैं, वहां छोड़ते हैं, चलने लगते हैं, वजह भी नहीं बताते हैं। अल्लाह का हुक्म है, उसको पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। बीवी तड़पती है, क्यों छोड़ करके जा रहे हैं, नहीं जवाब देते। आखिर में जब पूछती है कि अल्लाह का हुक्म है, तो गर्दन हिलाते हैं हाँ में कि हाँ अल्लाह का हुक्म है। बीवी का तवक्कुल ये है कि फौरन कहती है तब तो अल्लाह हमें ज़ाये नहीं करेगा, अल्लाह का फैसला है, हम उस पर राजी हैं। इस दर्जे में अपनी तरफ से तवक्कुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, इस दर्जे में अपने घर वालों की तरबियत और अल्लाह की ज़ात से उन लोगों का ताल्लुक कायम किया। लेकिन जब बच्चों से अलग हो गए, बच्चे दिखने बंद हो गए, अब अल्लाह के सामने फरियादें की। उन दुआओं को अल्लाह ने जिक्र किया है, ए अल्लाह यहाँ छोड़ रहा हूँ लेकिन इनको अपनी इबादतों में जोड़ लेना, अपने याद करने में, अपनी ज़ात से इनका ताल्लुक टूटने मत देना। लियुकीमुस्सलाह, ए अल्लाह अकेले हैं, परेशान हो जाएंगे, मैंने तेरे हवाले किए, तू ज़ाय मत करना। लोगों के दिलों को इनकी तरफ मुतवज्जे कर दे, वो लोग आकर के यहाँ आबाद हों। चुनांचे आपको मालूम है कुछ ही वक्त गुजरा है, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़ियां रगड़ी हैं, जमजम का पानी वहां सामने आ गया है, और पानी जब आए तो ऊपर परिंदे उड़ते हैं। उन परिंदों को देखकर दूर से गुजरने वाला एक काफिला, उसने जब ये हालात देखे इजाजत लेकर वहां आबाद हो गया, और उसी की नस्ल बाद में चल करके बड़ा शहर मक्का बना है, या दूसरे लोग बाद में आबाद हुए। इब्तिदाई रिहायशी मक्के के लोग, जिसको आप कबीले जुरहुम कहते हैं, तो ये लोग आबाद हुए। पहली दुआ मेरी औलाद है अल्लाह तुझसे अलग न हो, अल्लाह ने कबूल की। दूसरी दुआ लोगों के दिल मुतवज्जे हो जाए, अल्लाह ने कबूल की। तीसरी दुआ ए अल्लाह हर तरह के फल इनको अता फरमा, अल्लाह ने कबूल की। चुनांचे इनकी ग़िज़ा का नज़्म हुआ, और ऐसा नज़्म हुआ कि किसी भी तारीख में साल की आप चले जाएं,
किसी भी चीज की आपको जरूरत हो मक्के के अंदर दस्तयाब होती है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की, उन्होंने ये दुआ की, ए अल्लाह हमारी हकीकी हालत तो जानता है, दिल की हालत और ज़ाहिरी हालत तेरे सामने है। ए अल्लाह तूने एहसानात बहुत किए हैं, लेकिन मैं अपने लिए दुआ करता हूँ, मुझे अपने इबादत गुजारों में शामिल फरमा। मेरी औलाद के लिए दुआ करता हूँ, उन्हें अपनी इबादत गुजारों में शामिल फरमा। ए अल्लाह तू मेरी भी मगफिरत फरमा, मेरे वालिदैन की मगफिरत फरमा, तमाम मोमिनीन की मगफिरत फरमा जिस दिन हिसाब होगा। वालिदैन की मगफिरत के ताल्लुक से अल्लाह ने बता दिया कि आपके वालिद ईमान नहीं लाए हैं इसलिए मगफिरत की दुआ ना करना, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये दुआ अभी भी बाकी और हम सब के लिए अभी भी मौजूद है कि आप अपनी दुआ को ऐसे किया करें कि जिसमें अपने लिए दुआ हो, घर वालों के लिए दुआ हो, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ हो। और आप कहा करें रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। आखिर में अल्लाह ने फरमाया है जो लोग मेरे बंदों पर जुल्म करते हैं, चाहे इनफिरादी तौर पर ये उसको सता रहा है, इज्तिमाई तौर पर कौम की आड़ में आकर के या किसी खास मजहब की आड़ में आकर के या हुकूमती सतह पर आप दूसरी हुकूमत को परेशान करेंगे, अल्लाह कहता है सारे हालात को जानता हूं, छोड़ूंगा नहीं। किसी की पकड़ दुनिया में होगी और किसी की आंख बंद करते ही वो पकड़ होगी कि जिससे वो हमेशा सारी जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होगी तड़पता रहेगा और उसको कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें अपनी आयतों को समझने की और उन पर यकीन करने, उनकी कदर करने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।